مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بھئی اتنی آواز میں پڑھو کہ پچھوں والے تو سنیں. بلند آواز سے پڑھو بھئی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت مولانا محمد عباس قادری زیدہ مجدہم و دامت برکاتہم اور دیگر دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ بنائے تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس جلسے کے انعقاد کا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں. ماضی قریب میں بعض شکی ازلی بدبخت ملعونوں نے یہاں پر ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر احناف کو برا بھلا کہا. ہم اہل سنت و جماعت کے بارے میں بڑی غلیظ زبان استعمال کی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مبارک مذہب حنفی کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ہمیں مشرک اور بدعتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا قرار دیا. اور اس کے ثبوت میں یہ میرے ہاتھ میں وہ کیسٹ موجود ہے
جو مولوی صاحب یہاں بھونک کر گئے تھے، یہ بلڈوگ اور بلٹورین ٹائپ کے مولوی یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر رات بھر یہ بھونکتے رہے اور احناف کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرتے رہے۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ان کے بھونکنے سے حنفی مذہب کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا، اس لیے کہ اصول یہ کہ کتے چاند کو دیکھ کر بھونکیں تو چاند نکلنا نہیں چھوڑ دیتا، کتے ہی بھونک بھونک کے تھک جاتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سورج کی طرف تھوکنے لگے تو سورج کا کوئی نہیں کچھ نہیں بگڑتا، یہ تھوک اپنے ہی منہ پر آ کر گرتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت تو پہلے سے زیادہ روشن ہے۔ یہ بخاری کے پجاری یہ بتائیں کہ جو دعویٰ تم نے کیا تھا اس دعوے کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ میں انتظامیہ کو بغیر کسی خوف و خطر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ بلڈوگ ٹائپ کے مولوی یہاں بھونک رہے تھے اس وقت انتظامیہ کہاں پر تھی؟ جب انہوں نے اہل سنت و جماعت کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، میرے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی، دعوت اسلامی کے بارے میں غلط زبان استعمال کی، اس وقت کہاں تھی انتظامیہ؟ کیوں نے ان کو روکا تھا؟ آج الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا اتنا سا خادم ہو کر میں انشاءاللہ العزیز جو ان کے دعوے تھے نا الحمدللہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ مولوی صاحب کی تقریر کو میں نے سنا، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہیں ذلیل ہونے کے لیے کشمیر سے بندہ بلانا تھا بھائی، وہ ہم کافی نہیں تھے ذلیل کرنے کے لیے، اور تمہارے کو کشمیر سے اور پنجاب سے بندہ بلانا پڑا ذلیل کا ہونے کے لیے۔ وہ کراچی میں بھی کوئی تمہیں مل سکتا تھا تمہارا اپنا ہی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب جس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا تھا مولوی صاحب نے، اس کانفرنس کا نام تھا پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ کیا نام تھا؟ پیغام مصطفیٰ۔ مولوی صاحب اپنی تقریر میں فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یہ اسٹیج مسلک اہل حدیث کا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج سے جو بھی بات ہوگی وہ دلیل کے ساتھ ہوگی، اور صرف کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کسی بھی صاحب کو کوئی بھی اعتراض ہو وہ اس کی وضاحت طلب کر سکتا ہے، اس کو بتایا جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ یہ اسٹیج ایک ذمہ دار اسٹیج ہے۔ یہ مولوی صاحب کا دعویٰ تھا۔ ہم کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ایسے ہی بہکی بہکی باتیں آدمی کرتا، او بھائی اتنی پی کیوں لی تھی کہ تم سے ہوش میں رہنا مشکل ہو گیا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھو دعویٰ یہ ہے کہ یہاں جو بات بھی ہوگی وہ دلیل سے ہوگی۔ ان سے پوچھو لانتیو، یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کس دلیل کی بنیاد پر کی ہے بھائی؟ حضور نے کتنی بار یہ کانفرنس کی پیغام مصطفیٰ؟ صحابہ کرام نے کتنی بار یہ کانفرنس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال رہے، 13 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور نے پیغام مصطفیٰ کانفرنس نام سے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر رہے، اللہ کے نبی نے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اس نام سے پیغام مصطفیٰ کے نام سے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال خلیفہ رہے، 1 سال بھی یہ کانفرنس منعقد نہیں کی۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 4.5 سال خلیفہ رہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ کانفرنس نہیں کی۔ ہمیں بتاؤ دلیل تمہاری یہ ہے، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ جو بات کی جائے گی دلیل سے، قرآن سے دلیل دو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ یہ کانفرنس کرنا جائز ہے؟ حدیث میں کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کانفرنس کرنا جائز ہے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بادو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ حضور والا جرت ہے تو بخاری سے پڑھیے، مسلم سے پڑھیے، نسائی سے پڑھو، ابن ماجہ سے پڑھو، ترمذی سے پڑھو، ابو داؤد سے پڑھو، ارے کوئی حدیث پڑھو ذرا کہ جس کے اندر حضور نے یہ فرمایا ہو کہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کرو۔ یہ بدعت ہے، انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا۔ رسول کے پورے دور میں یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس نہیں کی گئی، اور
نہ صحابہ کرام کے ادوار میں یہ اس نام کی کوئی کانفرنس کی گئی ہو۔ ظالمو، ہم میلاد کا جلسہ کریں، سیرت کا جلسہ ہو، ہم پر یہ فتویٰ ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تو لانتیو تم نے جو پیغام مصطفیٰ کانفرنس کی یہ رسول سے کب ثابت ہے، یہ صحابہ سے کب ثابت ہے؟ اگر اصل ہو اپنے باپ کی تو حوالہ پیش کرو قرآن و حدیث سے کہ رسول نے کس جگہ فرمایا کہ تم میرے بعد ایک پیغام مصطفیٰ کانفرنس کرنا ہے جرت تو پڑھو ان کتابوں سے۔ آگے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کے اور مخلوق کے درمیان ایک ذریعہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں کیسٹ کے اندر بات اور عقیدہ ہمارا تھا، نکل مولوی صاحب کے زبان سے گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی منوائے گا، آ گیا ہے راہ پر باتوں ہی باتوں میں، مان جائے گا ان قریب دو چار ملاقاتوں میں۔ یہ ایسے ہی مانیں گے، اللہ ایسے ہی ان کو ذلیل کرے گا، ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نکلی ہوئی بات سے ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کیسٹ کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر مخلوق اور اللہ کے درمیان ذریعہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ لانتیوں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام واسطہ اور وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان۔ یہ بات ہم کہیں تو مشرک، تم کہے تو توحید، تو شریعت تمہارے باپ کی ہے کہ جس کو چاہو مشرک بناؤ، جس کو چاہو بدعتی بناؤ۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں قرآن و حدیث یہ دو چیزیں ہمارے لیے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے پیغمبر کی اطاعت، دو چیزیں ہمارے لیے۔ تیسری چیز اللہ نے کہیں بھی بیان نہیں کی، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ آپ کیسٹ سنیں، مولوی صاحب آیت پڑھتے پڑھتے رک گئے، پوری آیت ہی نہیں پڑھی۔ یہ آیت پوری پڑھو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ آیت اتنی نہیں ہے، آگے پڑھو۔ اللہ فرماتا اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں امر والے علماء ہیں ان کی اطاعت پر بیٹھو۔ ظالموں، پوری آیت پڑھتے تو تمہاری ڈھول کا پول نہ کھل جاتا۔ یا پوری آیت اسی لیے نہیں پڑھی، اس آیت پر مولوی صاحب نے الفی لگا لیا منہ میں، یہاں خاموش، اس سے آگے پڑھتے ہی نہیں، جیسے اس سے آگے آیت ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ واضح طور پر قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں امر والے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگو، ایک نہیں، دو نہیں، 1400 سال میں جتنے مفسرین گزرے ہیں، ارے سب کو بڑھ کر دیکھو اولی الامر کے تحت انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کی اطاعت کا بھی ذمہ داری فرمائی کہ علماء کی بھی اطاعت کرو۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تیسری کسی بات کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کو کیسا مانتے ہیں؟ آؤ میں ذرا بتاؤں، یہ اللہ کو کس طرح مانتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کرو، وہ لانتی یقیناً نوٹ کر رہے ہوں گے، نوٹ کرو حوالہ، جس کا دل چاہے حوالہ نوٹ کرو۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ سنو، حوالہ نوٹ کرو، حاشیہ قرآن پاک صفحہ 60، ترجمہ وحید الزمان غیر مقلد۔ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض کے تحت انہوں نے لکھا جب وہ اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی 4 انگل بھی بڑی نہیں رہتی اور اس کے بوجھ سے چر چر کرتی ہے۔ ان لانتیوں نے اللہ کو کرسی پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی، لکھتے ہیں کہ کرسی جناب والا 4 انگل بھی بڑی نہیں رہتی، یعنی اللہ اور کرسی برابر ہیں۔ ان کا اللہ وہ ہے کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر نہیں۔ انہوں نے اللہ کو کرسی پر بٹھا دیا۔ دیکھو، میں صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں، صوفے نے مجھے 3 طرف سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے۔ ان کا خدا کرسی پر بیٹھا ہے۔ سوچو، اگر اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کرسی بڑی ہے اور اللہ چھوٹا ہے۔ آج پتا چلا کہ وہابیوں
کا خدا ان کا اللہ چھوٹا اور اس کی کرسی بڑی ہے، حالانکہ دن میں 5 مرتبہ اذان میں تم پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو اذان کے اندر؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ اور دیکھو فتاوی حدیثیہ صفحہ 77، ابن تیمیہ کا عقیدہ، وہ لکھتا کہ اللہ تعالیٰ مرکب ہے۔ مرکب کئی چیزوں کے ملنے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا پکائیں، اس میں پانی بھی ڈالا، تیل بھی ڈالا، گوشت بھی ڈالا، جناب والا مرچیں بھی ڈالی اور دیگر لوازمات، اس کو ملایا تو ایک کھانا پک گیا۔ اب یہ کھانا مختلف چیزوں کا مرکب ہو گیا، تو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مرکب ہے۔ تو لانتیوں ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر مرکب ہے تو کیا گوشت پوش کا مرکب ہے؟ کس چیز کا مرکب ہے؟ اسی کتاب کے اندر آگے فتاوی حدیثیہ کے صفحہ 87 کے اوپر لکھتے ہیں اللہ کی ذات ایسی ہی محتاج ہے جیسے کل جز کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ستارے یہ جز ہیں، سورج کل ہے۔ تو جس طرح ستارے محتاج ہیں سورج کے چمکنے میں، اسی طرح اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ اسی طرح محتاج ہے جس طرح کل جز کا محتاج ہوتا ہے۔ ظالموں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ، پھر یہ دعویٰ ان کا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس طرح تم اللہ کو مانتے ہو الامان الحفیظ، ایسا کوئی بھی اللہ کو نہ مانے۔ میں تو دعا کرتا ہوں جس طرح تم اللہ کو مانتے ہو کوئی مسلمان اللہ کو اس طرح نہ مانے۔ اللہ نہیں ہے، ان کے سنائی صاحب کے گھر کا نوکر ہے۔ سب کچھ ٹھونک دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے بارے میں ان کا عقیدہ ابن قیم صاحب کی سن لو، جو وہابیوں کے دوسرے ابا جی، پہلا ابن تیمیہ، دوسرا ابن قیم، وہابیوں کے دوسرے ابا جی کہتے ہیں، کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر موجود ہے، یقیناً دونوں قدم اللہ کے کرسی پر رکھے ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کرسی پر بیٹھا اور اس کے دونوں قدم کرسی کے اوپر، یعنی وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا کرسی کے اوپر۔ یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں۔ تو سنیو، سنو، سوچو کہ جب اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے تو بے رسول اللہ کے بارے میں اچھا ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ذرا غور فرمائیے۔ مولوی صاحب آگے کہتے ہیں کہ 2 چیزیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کر گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ہاتھ بھی 2 ہی ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں رسول نے چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ فرمایا جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور 2 ہاتھ ہیں، اور ظاہر بات ہے جب تیسری چیز پکڑو گے تو ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی، یا قرآن کو چھوڑو یا حدیث کو چھوڑو، یعنی تقلید کی نفی کرتے ہوئے مولوی صاحب ایک بات کہہ گئے اور خود ہوش میں نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا گئے۔ کہتے ہیں دیکھو رسول نے ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جب 2 چیزیں رسول نے چھوڑی تو اللہ نے ہاتھ بھی ہمیں 2 ہی دی، ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑو، ایک ہاتھ میں حدیث کو۔ تو کہتے ہیں کہ تقلید ہے تیسری چیز۔ اگر تم تقلید کو پکڑو گے تو لا محالہ دونوں میں سے کوئی ایک چھوڑنا پڑے گا، یا قرآن کو چھوڑو یا حدیث کو چھوڑو۔ کہتے ہیں یہی وجہ کہ جو تقلید کرتا ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے یا حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں تو 2 چیزیں رسول نے دی، ہم نے ہاتھ میں وہ دونوں چیزیں پکڑی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں لانتیو، رسول نے ہاتھ میں پکڑنے کو کب کہا تھا؟ حدیث پڑھو، صحیح حدیث۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادو علیہ بالنواجذ، حضور نے فرمایا میں یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو دانتوں سے پکڑو۔ رسول دانتوں سے پکڑنے کا کہے، مولوی ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ لانتی، 1400 سال گزرنے کے بعد تو ابھی اس ایک حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو نے کیا۔ رسول کہتے ہیں دانتوں سے پکڑو، ادو علیہ بالنواجذ، کہ دانتوں سے پکڑو۔ مولوی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے قرآن و حدیث۔ یہ ہاتھ میں پکڑنے کا کس حدیث کے اندر آیا؟ رسول تو دانتوں سے پکڑنے کو کہہ رہا ہے۔ اور سنو سنو، کہتے ہیں تیسری چیز یعنی تقلید کو پکڑو تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ پھر لا محالہ یا قرآن چھوڑنا پڑے گا یا حدیث۔ تو یہ ضعیف حدیث گھول کر، یہ جو حدیث صحیح حدیث کون سی کہ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
قرآن اور اہل بیت، یہ بھی تو صحیح حدیث ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ملے گی، کنز العمال میں یہ حدیث ملے گی، دارمی میں یہ حدیث تمہیں ملے گی، مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ملے گی۔ حضور فرماتے تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اب بتاؤ، ایک حدیث میں فرمایا کہ میں قرآن اور حدیث سنت چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری میں فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب ذرا پوچھو ان سے، اب یہ تین چیزیں ہو گئی، حدیث یعنی سنت اور اہل بیت اور قرآن، تو مولوی ہاتھ تو تجھے اللہ نے دو دیے، تو ظالم یہ تو بتا، ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لیا، دوسرے میں حدیث کو پکڑتا ہے، تو پھر اہل بیت چھوڑتے ہیں، اہل بیت کو پکڑتا ہے تو حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، تقلید کو تو بعد میں پکڑے گا، پہلے حدیث کو تو پکڑ کر دکھا، اس حدیث میں مطابقت تو کر کے دکھا، ان دونوں حدیث میں تطبیق تو پیدا کر کے دکھا۔ تیرا ہی دعویٰ تھا کہ اگر تیسری چیز کو پکڑیں گے تو ایک چھوڑنا پڑے گا، تو تم پر فیصلہ ہے، یا قرآن چھوڑ کر اہل بیت کو پکڑ لو یا حدیث کو چھوڑ کر اہل بیت کو پکڑ لو، لیکن میرے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرو۔ حضور فرماتے ہیں اَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، کہ ان کو دانتوں سے پکڑو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث جب دانتوں سے پکڑو گے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ ارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، ایک میں ابو حنیفہ کا دامن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے بھائی جس نے دین میں اپنی مرضی، اپنی فکر کو، اپنی مرضی کے امام کو داخل کیا ہے، یا تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا حدیث کو۔ اب میں ذرا بتاؤں کہ کس نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے، کس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہنوئیوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بہنوئی جانتے ہو، ان کے بہنوئی دیوبندی، یہ ان کے سالے، تو بہنوئیوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بہنوئی حوالہ دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتنی نہ پیا کرو کہ گھر جانا ہی مشکل ہو جائے، چار آدمی سنبھال کر لے جائیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مذہب ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ کتا ناپاک ہے۔ بولو کتا ناپاک ہے۔ اس کے لیے اب حدیث سن لو، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 137، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بہا کر 7 مرتبہ دھو لے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث پاک یہ ابو داؤد جلد اول صفحہ 10 کے اوپر، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 137 پر، یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے برتن کی پاکی جبکہ کتا اس میں منہ ڈال دے یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھو، پہلی مرتبہ مٹی سے مانجو۔ حدیث نمبر 3 اسی مسئلے کے اوپر، دارقطنی جلد اول صفحہ 66۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی گرا کر 3 دفعہ اسے دھو۔ دارقطنی جلد اول صفحہ 65 کے اوپر حدیث پاک، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا برتن میں جب منہ ڈال دے تو برتن کو 3 یا 5 یا 7 دفعہ دھویا جائے۔ یہ میں نے 4 حدیثیں اس مسئلے کے اوپر پیش کی ہیں۔ اب ذرا دیکھو، دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اب ذرا اس مسئلے کے اندر حضور والا گھر کے حوالے دیکھو، ان کے ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، جن کو یہ سید کہتے ہیں۔ لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ سید بھی ہیں اور خان صاحب بھی ہیں۔ دیکھو تم نے بخاری سید دیکھے ہوں گے، نقوی سید دیکھے ہوں گے، تقوی سید دیکھے ہوں گے، گیلانی سید دیکھے ہوں گے، لانتیوں یہ خان کب سے سید بننے لگے؟ اور جھوٹ بولنے کے لیے بھی سلیقہ درکار ہے۔ اب اس کی اماں سے پوچھو کہ خان صاحب گھر آئے تھے یا ابا یا سید صاحب آئے تھے، یہ فیصلہ اس کی ماں کرے گی۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب التعویذات کے نام سے۔ ہم اہل سنت و جماعت اگر تعویذات
بدعت ہے، حرام ہے، یہی ان کے خان عرف سید یہ کتاب لکھتے ہیں کتاب التعویذات کے نام سے۔ ارے بیٹھو سنو میری طرف دیکھو، پتہ ہے ہضم نہیں ہو رہی ہوگی بات، بیٹھ جاؤ ادھر سنیے، بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میں بتا رہا تھا کہ ہم تعویذ دیں لکھ کر تو کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شریعت میں منع ہے۔ یہ ان کے مولوی صاحب خان صاحب عرف سید انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کتاب التعویذات کے نام سے۔ اس کے کرتوت تو میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، صرف دکھانا یہ ہے۔ یہ دیکھو اس پہ انہوں نے کیا لکھا ہے، عمدۃ المفسرین، زبدۃ المحدثین، نواب سید محمد صدیق الحسن خان۔ یہ خان بھی ہے سید بھی ہیں۔ اب اماں فیصلہ کریں گی ان کی خان صاحب گھر آئے تھے یا سید صاحب آئے تھے، بتانا صرف یہ ہے۔ وہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اپنی کتاب کس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، نواب صاحب اپنی کتاب بدر الاحلہ صفحہ 16 کے اوپر لکھتے ہیں، یعنی کتے کے منہ ڈالنے والی حدیث پورے کتے اس کے خون، بال اور پسینے کے ناپاک ہونے پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ حکم تو صرف اس کے منہ ڈالنے کے خاص ہے۔ یعنی کتا اگر منہ ڈالے برتن میں تو ناپاک ہے، پورا کتا گر جائے تو پاک ہے۔ لطیفہ دیکھیے۔ پھر ان کے دوسرے مول صاحب نواب وحید الزمان صاحب اپنی کتاب نزل الابرار جلد اول صفحہ 49-50 پر لکھتے ہیں، لوگوں نے کتے، خنزیر اور ان کے جھوٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے، زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے جیسا کہ گزر چکا، اور ایسے ہی لوگوں نے کتے کے پیشاب یا پاخانے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات یہ کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کتوں کو پکڑ کر پاخانہ لیپ کیوں نہیں لیتے منہ پہ؟ بھائی تمہارے نزدیک پاک ہے، اب بتاؤ ذرا کہ یہ کون عمل کر رہا ہے، بتاؤ حدیث پر یہ یا ہم؟ سنو بھائی دوسرا مسئلہ